She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ آج کے سیاستدان اللہ کے نزدیک کون مومن اور کون جھگڑالو ہے۔ تمام اسلام کے نام کو لے کر مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ ان آیات کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں اور خود فیصلہ کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامُ۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ما فی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ صدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کی برائیاں کی تھیں جو رجی میں شہید کیے گئے تھے۔ تو ان شہداء کی تعریف میں من بشرا والی آیت اتری اور ان منافقین کی مذمت کے بارے میں آیت من یجیبک الخ والی آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، تمام منافقوں کے بارے میں پہلی اور دوسری آیت ہے اور تمام مومنوں کی تعریف کے بارے میں تیسری آیت ہے۔ قتادہ وغیرہ کا قول یہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ حضرت نوح بقالی جو تورا اور انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل علو مصبر سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازیاں کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ برباد لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کرزی کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ پڑھیے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامُ۔ حضرت سعید نے بھی جب یہ بات اور کتابوں کے حوالے سے بیان کی تو حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ قرآن شریف میں بھی ہے اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی کہ سعید کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا سنیے، آیت سے شان نزول کے اعتبار سے گو کسی کے بارے میں ہی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوئی ہونی ہے۔ ابن محسن کی قرأت میں یشہد اللہ ہے، معنی یہ ہوں گے کہ گو وہ اپنی زبان سے کچھ ہی کہے لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، جسے اور جگہ آیت اذا جاءک المنافقون قالوا تشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر تیری نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ لیکن جمہور کی قرأت یشہد اللہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کے سامنے تو اپنی خیانت چھپاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کے دل کا کفر و نفاق ظاہر ہے، جیسے اور جگہ ہے آیت یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم یبیتون ما لا یرضی من القول، یعنی لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے۔ صحیح معنی آیت کے یہی ہیں کہ عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رحمۃ اللہ نے بھی یہی مروی ہے، ابن الجریر سے بھی یہی ان کو پسند فرماتے ہیں۔ الد کے معنی لعنت کے ہیں، ٹیڑھا، جیسے جگہ ہے آیت وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہی حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور افطرا اور بہتان بازی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے گالیاں بکے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اس کی کئی ایک سندیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح افعال بھی اس کے بدترین ہیں۔ تو قول تو یہ ہے لیکن فعل اس کے سراسر خلاف ہے، عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ منافقوں کا مزید تعارف۔ عرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد سے مروی ہیں کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد اور ناپسند کرتا ہے۔
ان بد کرداروں کو جب واعظ نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں، سنو، اس سے بھی بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم جو بدترین جگہ ہے، یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کافی ہے، یعنی سزا میں وہ بدترین اوڑھنا بچھونا ہے۔